بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ ربیع الاول امت مسلمہ کے لیے بے حد محبت، عقیدت، رحمت اور محبت کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے۔ اور جب ماہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں جمعرات اور جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں آ جائیں، بابرکت دن آ جائیں، تو ان کی فضیلت دگنی ہو جاتی ہے۔ اور حدیث کے مطابق جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے ربیع الاول کی پہلی جمعرات کو نیک اعمال کے ساتھ گزارنا بے حد باعث رحمت اور باعث برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے ہی جمعرات کا سورج غروب ہوتا ہے، جمعہ کی مبارک رات یعنی شب جمعہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنے کا بے حد اجر و ثواب بھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگلا دن جو ہوتا ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے، جو کہ تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں جمعہ کے دن کو بڑی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے اظہار کا بہترین ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، احادیث کے مطابق ہی جمعۃ المبارک کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں مانگی گئی ہر جائز دعا اللہ کے حضور ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آئیے ہم مل کر ایک ایسا مجرب اور بابرکت عمل کرتے ہیں، ایک ایسا ذکر پاک کرتے ہیں جس کے پڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام مشکلات کو آسان کرے گا، دن دگنی رات چگنی ہمیں ترقی عطا کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور ہم جو مانگتے جائیں گے رب تعالی ہمیں عطا کرتا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بشارت ہے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کی، ہمیں قرب الہی بھی حاصل ہو سکتا ہے، قرب مصطفیٰ بھی مل سکتا ہے، اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ کتنی خوش قسمتی والی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس بابرکت ذکر پاک میں اتنی زیادہ بشارتیں رکھی ہیں، اتنے زیادہ انعامات رکھے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ دنیا کی تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات مل جاتی ہے، دعاؤں کی قبولیت پکی ہو جاتی ہے، گناہوں سے ہمیں معافی مل جاتی ہے، ہم گناہوں سے بری ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایمان پر استقامت اور خاتمہ بالخیر ہوگا، جو کہ بہت ہی ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اس کے علاوہ رب تعالیٰ ہر بری آفات و بلیات سے آپ کو محفوظ رکھے گا، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں محبت بھی نصیب ہوگی، رزق اور مشکلات میں بے حد آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جس عمل کو، جس وظیفے کو کرنے کے اتنے زیادہ ہمیں فائدے مل رہے ہیں، اس ذکر پاک کو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ 12 ربیع الاول کا دن آنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا پر انشاءاللہ بفضل خدا کن کے فیصلے کرے گا، اور جیسے جیسے آپ دعائیں مانگیں گے رب تعالی ویسے ہی شرف قبولیت کی مہریں ضرور لگائے گا۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھتے جائیں تاکہ نیکیوں اور دعاؤں میں آپ کا نام شامل ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا، جو لوگ مجھے کامنٹ کرتے ہیں میں ان کے کامنٹس ریڈ بھی کرتی ہوں، اور جب مجھے ٹائم ملے گا انشاءاللہ میں ان کا ریپلائی بھی کروں گی، لیکن یاد رکھیے گا جو لوگ مجھے کامنٹ کر دیتے ہیں ان کا نام لے کر ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی مشکلات کو آسان کرے۔ میری ایک بہن نے مجھے میسج کیا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے نیک و صالحہ اولاد عطا کرے۔ ایک بہن کا میسج ہے کہ رب تعالی مجھے بیٹا عطا کرے، اور ایک بہن کا میسج ہے کہ اللہ تعالی مجھے اپنے گھر میں خوش و آباد رکھے اور میری مشکلات کو آسان کرے۔ تو میں ان تمام بہنوں کے کامنٹس بھی پڑھتی ہوں اور ان کے لیے بہت زیادہ ڈھیروں ساری دعائیں بھی کرتی ہوں۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی ضرور آپ کی دعائیں سنے گا، اور جو اللہ کے ذکر کو کان لگا کر سنتا ہے، دل لگی سے سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی دعائیں بہت نزدیک ہو کر مقبول فرماتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی کو دعاؤں کے لیے کہہ دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے وسیلے بھی آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ پریشان نہ ہوا کریں، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ آپ نیچے کامنٹ باکس میں مینشن کر دیا کریں، آپ کے نام لے کر انشاءاللہ دعائیں کی جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کی، تمام مومنین و مومنات
مسلمین و مسلمات کی مشکلات کو آسان کرے اور جیسی جیسی ہم دعائیں چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی ہمیں بہترین عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اب ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں، وظیفہ بتانے لگی ہوں، دھیان اور توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا اور اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ آج جمعرات کا دن ہے، تو جمعرات کے دن نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، اور 2 رکعت نفل خالص اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنے ہیں۔ نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود چلے جانا ہے اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر کرنا ہے، پھر اگلے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، اور یہ 2 رکعت نفل خالص نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے پڑھنے ہیں، اور یہ نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود چلے جانا ہے اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ذکر کرنا ہے، پھر اگلے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ ٹوٹل آپ نے 6 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور آخر والے جو 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں وہ صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ اب یہ 2 رکعت نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود چلے جانا ہے اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 313 مرتبہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں جب بھی آپ نے یا محمد پڑھنا ہے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھنا ہے، یہ ہم پہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے 313 مرتبہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح پڑھنی ہے، صرف 313 مرتبہ۔ اتنی دھیان، توجہ، محبت، عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف اتنا متوجہ ہو جائے، جیسے جیسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے جائیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف دیکھ کر مسکرائے، کیونکہ رب تعالی خود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھتا ہے، اور اللہ اپنے فرشتوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے اور تمام مومنین و مومنات کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، اور کثرت سے مراد 313 مرتبہ ہے، اس سے زائد پڑھ لیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کم از کم 313 مرتبہ لفظ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھنا ہے۔ پھر 1 مرتبہ، صرف 1 مرتبہ سورت محمد ضرور پڑھنی ہے۔ جمعرات اور جمعہ کے دن سورت محمد پڑھنا کبھی نہ بھولیے گا، بہت ہی مجرب، طاقتور اور بہت ہی فائدے مند یہ سورت مبارک ہے۔ رب تعالی سے جو بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ بفضل خدا دنیا کی ہر نعمت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو سرفراز فرمائے گا، اور آخرت میں انشاءاللہ آپ کے لیے درجات بلند کرے گا اور بہت زیادہ انعامات سے مستفید فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس ذکر پاک کو آج کے دن ضرور کریں۔ جب آپ نے سورت محمد بھی پڑھ لینی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی سے رو کر، گر گڑا کر دعائیں کرنی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی طاقت اور سورت محمد کی روحانی طاقت کو جب آپ نے دیکھنا ہے، اس کے اثرات دیکھنے ہیں، تو پھر آپ نے ان دونوں اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ بفضل خدا۔ تو اس بابرکت عمل کو آج خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ تمام لوگ اس عمل سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔